مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، دونوں جماعتیں ضمنی انتخابات مل کر لڑیں گی، نون لیگ کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حنیف عباسی بولے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدوار کو سپورٹ کریں گی، ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، گڈ گورننس اور عوامی شمولیت ترقی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے واضح کر دیا، کہا پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا تربت کا دورہ، بلوچستان میں سیکیورٹی ڈائنامکس، خطرات اور کامیاب آپریشنز پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے صوبے کے خوشحالی کے لیے بہتر گورننس، انفراسٹرکچر اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجیوں کے جذبے اور ملک کی سلامتی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا۔ دورے کا مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنا اور فوجی اور سول اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کرنا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار تاریخی دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر اور بنگلہ دیشی سیکریٹری خارجہ نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں اہم بنگلہ دیشی رہنماؤں، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور امور خارجہ کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی اختیار کرنے کا انداز ماضی کے تمام صدور سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ ٹرمپ نے خارجہ پالیسی کو عوامی سطح پر نہ صرف موضوع بحث بنایا بلکہ اسے اپنی سیاسی حکمت عملی کا اہم ہتھیار بھی بنایا۔ امریکن صدر پر تنقید کرتے ہوئے جے شنکر بولے ٹرمپ اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی رہنماؤں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں اور کبھی کبھار سخت بیانات کے ذریعے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلگت بلتستان شدید متاثر، غزر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند۔ ڈپٹی کمشنر دیامر نے دریائے سندھ کے قریب 200 میٹر کے اندر جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا ضلع غزر کے متاثرہ علاقے تاری داس کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کر کے فوری ریلیف کی ہدایات۔ خیمہ بستی میں منتقلی مکمل، پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے احکامات جاری۔ متاثرین کے لیے محفوظ اور مستقل متبادل ولیج کے قیام کا فیصلہ۔ پورے والا میں دریائے ستلج سیلاب کی خطرناک صورتحال، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا اخراج 2 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں 80,000 کیوسک کا ریلا بورے والا سے گزرے گا۔ مقامی زمینداروں نے دربار حسین شاہ موزہ مڈھر پر غیر قانونی بند باندھا جانے لگا۔ موزہ گاہی شاہ اور موزہ رحیم شاہ کی آبادیوں میں خطرہ، علاقہ مکینوں نے اپنے گھروں کے گرد مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ حالیہ بارشوں سے اربن فلڈنگ ہوئی، وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے متحرک ہے، تمام ادارے اور پاک افواج امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سوات 1 ڈویژن میں بجلی مکمل بحال ہو چکی ہے۔ گلگت کی تحصیل گوپت سے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ملزم شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کے خلاف ویڈیو شواہد جائے وقوع پر موجودگی اور اسلحے کے استعمال کے الزامات پیش۔ وکلا صفائی سلمان اکرم راجہ اور رانا مدثر نے گرفتاری میں 27 ماہ کی تاخیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ملزم کی رہائی اور کیس سے ڈسچارج کرنے کی اپیل۔ شیر شاہ اور شہریز خان کے شواہد پر گرفتاری، دونوں مفرور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کو گرفتار کیا گیا۔ شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرنگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے میثاق کے استحکام پاکستان کا جو ہے وہ عنوان دیا ہے اس کو، اور اسی میں جو ہے وہ معاشی استحکام بھی ہے
اسی میں سیاسی استحکام بھی ہے. فیصلہ حق میں آئے ضرور تعریف کرے، لیکن اگر خلاف آئے تو پھر بھی اپنی تنقید جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قانونی اور آئینی لمٹس میں رکھے. سیاسی استحکام اور میثاق استحکام پاکستان کے لیے مذاکرات ناگزیر. نون لیگ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی بات چیت کا راستہ نہیں روکا. پی ٹی آئی عدالتی ریلیف پر خوش اور فیصلے کے خلاف آنے پر تنقید کرتی ہے. 9 مئی کے واقعات ذہن سازی کے تحت ہوئے. عدالتوں اور نظام کا احترام سب پر لازم ہے. وزیر اعظم کے مشیر ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پھر تنقید. 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا عزم. مریم نواز پر الزامات کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جہاں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے. موجودہ حکومت میں ادارے آزاد اور خود مختار ہیں. پی ٹی آئی کو چادر اور چار دیواری کی دہائی سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے جرم کا حساب دینا ہوگا. This is an opportune moment for Pakistan to take this forward with your help. And if blockchain and AI and crypto, all of this Web 3.0 overall in the context of new economy can deliver that for Pakistan, well, that is what we, and I'm sure collectively, what we are shooting for. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن. تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. وفاقی وزیر خزانہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک کے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں. مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا. ڈیجیٹل سرمایہ کاری سے متعلق ریگولیشنز کو بھی بہتر بنانا ہوگا. ہمیں اب استحکام معیشت اور مارکہ استحکام کی ضرورت ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں پاکستان میں اقلیتی برادری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دیا. پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاکستانی قوم اپنی فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم. محسن نقوی کی زیر سربراہی CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. اسلام آباد میں جاری اور نئے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. ڈی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد ستمبر میں رکھا جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا تجاوزات کے خلاف کوئی نرمی نہ برتی جائے. 30 سپٹمبر تک متعلقہ سیکٹرز کو کلیئر کرنے کی ہدایت. پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی تشکیل کا معاشی منظرنامہ. موجودہ انتظامی ڈھانچہ معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام. اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ جاری. چھوٹے صوبوں کے قیام کے 3 منظرنامے. 12 صوبے، 15 سے 20 صوبے یا 38 وفاقی ڈویژنز. 12 صوبوں کے قیام سے ہر صوبے کی آبادی 2 کروڑ اور بجٹ 994 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے. 15 سے 20 صوبوں میں ہر صوبے کی آبادی 1 سے 16 کروڑ اور بجٹ 600 سے 800 ارب تک پہنچا. چھوٹے صوبوں کے قیام سے بجٹ اور وسائل کے بہتر استعمال کے امکانات پیدا ہوں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نامزدگی. پی ٹی آئی کمیٹی نے 5 نام بانی کو بھیج دیے. معین ریاض قریشی، علی امتیاز وڑائچ، اعجاز شفیع، شیخ امتیاز اور رانا شہباز شامل. بانی کی ایک نام تجویز کریں گے. آئندہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہوگا. سندھ سمیت ملک بھر میں آج سے تیز بارشیں متوقع. بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل. محکمہ موسمیات کی گرج چمک کے ساتھ وقفے سے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی. کراچی کے فضاؤں میں صبح سویرے کالے بادلوں کے ڈیرے. شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی. موسم خوشگوار. کراچی میں بارش کے بعد شہر کی ابتر صورتحال. سپر ہائی وے کے قریب 350 ایکڑ پر مشتمل آبادی بارش کے پانی میں ڈوب گئی. 5 روز گزر جانے کے باوجود انتظامیہ بارش کے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہ کر سکی.
کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں خوفناک دھماکے کی تحقیقات میں مزید پیش رفت 500 کلو گرام آتش بازی کا سامان جل کر خاک 5000 کلو گرام مزید مواد خطرناک حالت میں موجود ملزم حنیف کا غیر قانونی کاروبار مختلف شہروں اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا ہے بام ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ میں فوری تلف کرنے کی سخت سفارشات ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں خاتون کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار ملزم نے شدید بارش کے دوران راہ چلتی خاتون سے نازیبا حرکت کی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے ذریعے بے نقاب حافظ محب اللہ کی شرمناک حرکت عوامی غصے کا باعث بنی امریکہ اور بھارت میں سفارتکاری بھی اب صرف ذاتی تعلقات کا کھیل مودی سرکار سے تجارتی کشیدگی کے بیچ امریکی صدر نے اپنے قریبی اور وفادار ساتھی سرجیو گور کو بھارت میں سفیر اور جنوبی اور وسط ایشیائی امور کا ماہر نامزد کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گور نئے عہدے کے لیے سینٹ سے توثیق تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے امریکی صدر پر تنقید کا خمیازہ ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن کے گھر اور آفس پر چھاپا اہم دستاویزات کے حوالے سے تفتیش ایف بی آئی نے گھر اور آفس کی تلاشی لی جان بولٹن امریکی صدر کے پہلے دور صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کے مشیر تھے تاہم ٹرمپ پر تنقید کے بعد انہیں 2019 میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا غزہ پر اسرائیلی حملے شدت اختیار کر گئے تازہ بمباری میں 65 فلسطینی شہید شیخ رضوان میں اسکول پر حملہ درجنوں بے گھر افراد نشانہ بنے اقوام متحدہ نے شمالی غزہ میں قحط کی باضابطہ تصدیق کر دی ستمبر تک پورے خطے میں بھوک پھیلنے کا خدشہ 27 مئی سے اب تک 2036 امداد لینے والے شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے نتن یاہو نے غزہ سٹی پر مکمل فوجی آپریشن کی منظوری دے دی چین کے صوبے شنگھائی میں زیر تعمیر پل کا درمیانی حصہ گر گیا حادثے میں 12 افراد ہلاک 4 افراد لاپتہ ہو گئے چینی سرکاری میڈیا کے مطابق واقعہ پل کی تعمیر کے دوران اسٹیل کیبل کے اچانک ٹوٹ جانے کے باعث پیش آیا حادثے کے وقت 15 مزدور اور ایک پروجیکٹ مینیجر موجود تھے اور 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں قومی تنسازوں کی شاندار کارکردگی پاکستان نے مزید 2 گولڈ میڈل حاصل کر لیے فیضان گل نے 170 سی ایم ہائٹس کیٹیگری میں تیسرا بلال احمد نے چوتھا گولڈ حاصل کیا چیمپئن شپ میں پاکستان کی گولڈ میڈلز کی تعداد 4 ہو گئی